الرحمن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورہ بقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 201، قرآن پاک کی سب سے زیادہ مشہور، معروف اور معلوم آیت۔ یہ اتنی مشہور ہے، اتنے معروف ہے، اتنی معلوم ہے کہ دیہات کے بزرگوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دعا قریب حفظ ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بات یہ الگ ہے کہ کچھ لوگ اس کو غلطی سے ربنا آتینا پڑھتے ہیں، جو کہ 100% غلط ہے۔ وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اصلاً اس دعا کی شروعات ربنا سے ہے، اور رب کا تعارف خود رب نے اس پیارے انداز سے امت مسلمہ کو کروایا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام جس جگہ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، اور جس جگہ پر جا کے پورا ہو رہا ہے اللہ فرماتے قل اعوذ برب الناس، کہ رب سے بات شروع ہوئی ہے اور رب تک بات پہنچی ہے، حتیٰ کہ ساری انسانیت کی روحیں، ابھی کوئی انسان زمین پر نہیں ہے، صرف روحیں ہیں، ان سب سے اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 172 کے اوپر اللہ فرماتے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ لہٰذا ہم زمین کے اوپر جو چل رہے ہیں گویا اللہ کے رب ہونے کا امتحان ہی دے رہے ہیں۔ اس لیے قبر میں اترتے ہی پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ حتیٰ کہ جب انسانیت محشر کے میدان میں اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو چکی ہوگی، دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوگے اور جنتی جنت میں جا رہے ہوگے، پہنچ گئے ہوگے، اس وقت میں انسانیت کا پچھلی زندگی کے اوپر جو بیان ہوگا، اللہ نے سب کا اجتماعی ایک بیان نقل کیا ہے سورہ یونس آیت 10 کے اوپر۔ وہاں سے پھر ایک نئی لائف شروع ہو چکی ہوگی۔ وہ آخری کلام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جنتی جب جنت میں انٹری کر رہے ہوگے تو کہہ رہے ہوگے، جن کی آخری پکار ہوگی کہ یقیناً بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی عالمین کا لفظ آیا ہے وہیں پر اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اللہ صفات کے مالک ہے، صفات کے بادشاہت ان کے پاس ہے، لیکن اللہ نے عالمین کے ساتھ جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ صفت رب ہے، رب العالمین۔ کیوں؟ دوسری صفت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وجہ بنیادی علماء نے بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بے ایمان لوگ آئے اور انہوں نے جھوٹے خدائی کے دعوے ٹھوکے، اس میں سے سب سے بڑا انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ رب ہونے کا کیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو رب بتایا، نمرود نے اپنے آپ کو رب بتایا، اور اس کے آگے پیچھے جو لوگ آئے انہوں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس میں بڑا دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ رب ہے۔ لہذا اللہ پاک گویا ارشاد فرما رہے ہیں تم اگر رب ہو، اور جیسے کہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے، تو اپنے بستی کے، اپنے علاقے کے چند گنتی کے لوگوں کے تم رب ہو، لیکن اللہ رب العالمین ہے۔ تم لوگ اپنی ربوبیت کے ساتھ ساتھ جس سورج کی، چاند کی، پہاڑ کی، درخت کی، پیڑ کی، پودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو ان کو رب جان کر، اللہ کہہ رہے کہ وہ رب العالمین ہے، ان کا بھی وہی رب ہے۔
وہ رب العالمین ہے۔ لہذا انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ رب کون ہے، تو ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ روٹی کھلانے والا رب ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے رب ہونے کا دعویٰ ٹھوکا۔ اس پر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی دعوت چلی ہے کہ رب اصلاً صرف روٹی کھلانے والا نہیں ہوتا ہے، رب تو مخلوق کی ضرورت کو پہچانتا ہے اور اسی وقت پر ان کے لحاظ سے ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، اور پھر ایک پرورش کا نظام چلاتا ہے جو اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک چلتا ہے، اس سے پہلے بھی چلتا ہے، اس کے بعد بھی چلتا ہے۔ اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں، تفسیر رازی کے اندر تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہود آیت 6 کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لاٹھی اٹھا کر پتھر پر مارو، تو آپ نے لاٹھی پتھر پر ماری، وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور چھوٹا پتھر نکلا، اللہ نے فرمایا اور مارو، پھر اس پتھر پہ آپ نے لاٹھی ماری، وہ ٹوٹا، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا پتھر اور نکلا، اللہ پاک ارشاد فرماتے اور مارو، پھر تیسری لاٹھی ماری تو وہ پتھر ٹوٹا، اس میں سامنے ایک کیڑا، اس کے منہ میں غذا، لہذا اللہ پاک نے اس کیڑے کی زبان سے ایک بات کو نکالا جس کو اونچی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سنوایا اور ترجمہ بھی بتایا۔ وہ کیڑا اس مقام پر ٹھہر کر کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے اللہ جو مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، میں جس جگہ پر ٹھہرا ہوں اس جگہ کو بھی پہچانتا ہے، اس جگہ کا بھی علم رکھتا ہے اور مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی مجھے بھولنے نہیں پاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یہ ہے کہ کس مخلوق کی کیا اور کہاں کون سی ضرورت ہے اللہ اس کو پوری کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات سب سے زیادہ بے ایمانوں کے سامنے رب ہونے کی تکرار کرتے ہیں کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس امت پر کرم یہ فرمایا کہ دعاؤں کی ایک پوری لسٹ جب بنا کر دیا تو قرآن میں 40 ربنا اتار دیا، 40 ربنا ہے قرآن میں، یعنی 40 ربنا سے دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں کتاب اویلیبل ہے، اگر اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے، کیونکہ رب والی صفت اللہ کی ایسی مبارک صفت ہے، جب بھی اس صفتی نام کے ساتھ اللہ کو پکارا گیا اللہ نے کام پورا کر دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو۔ دین کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام رسالت کا ہے، نبوت کا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام بادشاہت کا ہے، خلافت کا ہے۔ لہذا جب بات نبوت اور رسالت کی چل رہی ہے تو اللہ پاک سورہ طٰہٰ آیت 26 سے لے کر 36 تک ایک مضمون بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نبوت دے چکے ہیں، رسالت آپ کا مقدر بنا چکے ہیں، اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے سپورٹ چاہ رہے ہیں، تو آپ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے آپ کی بات چلی تو دعا کی شروعات رب سے ہوئی کہ اللہ میری زبان کی گرا کھول دیجیے، کھل گئی، میرے سینے کی تنگی دور کر دیجیے، کر دی گئی، میری زبان کو آسان کر دیجیے، چلنے والی کر دیجیے، کر دی گئی، میری بات کو سمجھانے والی بات کر دیجیے، وہ بھی کر دی گئی۔ آگے کہ اللہ ہارون میرا بھائی ہے، اس کو میرا ساتھی دار کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت رب کے ذریعے سے جب موسیٰ علیہ السلام کی پکار کو سنا تو غیبی نظام یہ چلایا کہ نارمل بندے حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا، کہ صفت رب سے جب پکارا گیا عام آدمی کو بھی اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ سب سے عظیم الشان نعمت دین کے اندر نبوت اور رسالت ہے، رب والی صفت سے جب پکارا گیا اللہ نے عطا کر دیا۔ دنیاوی لحاظ سے سب سے اونچی صفت وہ بادشاہت ہے، لہذا قرآن نے قصہ بیان کیا سورہ 7 آیت 35 کے اوپر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام
دیکھو جب تک کہ صفت رب نہیں سمجھیں گے تو ربنا آتینا فی الدنیا نہیں سمجھیں گے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کون ہے اور اس صفت پر اللہ اتنے مہربان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھ سے جو خطائیں ہوئی معاف فرما دیجیے، اور اے میرے رب مجھے ایک بادشاہت عطا کیجیے اور ایسی بادشاہت عطا کر دیجیے جو میرے پہلے آپ کسی کو نہ دے اور میرے بعد بھی کسی کو نہ دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت دی، لیکن کیا اس سے پہلے کسی کو ملی؟ تو کنفرم یہ ہے کہ کسی کو نہیں ملی. کیا اس کے بعد کسی کو ملی؟ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں، حیات الصحابہ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 750 کے اوپر ایک روایت منقول ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نماز فجر کے بعد سلام پھیر کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے سنایا کہ میں رات کا قصہ تمہیں بتاتا ہوں. صحابہ متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا میں جب رات میں تہجد پڑھ رہا تھا تو ایک شیطان جن مجھے پریشان کر رہا تھا. کبھی دائیں سے آتا کبھی بائیں سے آتا، اس طرح سے وہ حرکتیں کرنے لگا. کیونکہ عام طور سے جب بندہ رات میں تہجد میں اٹھتا ہے، چونکہ اس کا قرب اللہ سے خالص جڑتا ہے، تو اس میں جن اور شیاطین بندے کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے رمضان میں یہ برکات کا ظہور کیا کہ امت مسلمہ کو سارے شیاطین قید کروا کر کے سمندروں کے بیچ میں اندر ڈال دیا گیا. یہ ان پر احسان کیا گیا. جناتوں کی بھی کہانی ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے کل ہی سنانی ہے، کیونکہ کل تو شاید یہی آیت چلیں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے. پرسوں انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی قرآن پاک کی سب سے زیادہ دہرائی گئی آیت، جس میں جناتوں کی کہانی ہے. اور ایک سوال جو انٹرنیشنل سوال ہے، کیا جنات بھی جنات میں جائیں گے؟ کیا جنوں کے لیے بھی جنت کا انتظام ہے؟ وہ پرسوں کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت کیا ملی وہ حضور کی حدیث سے سمجھ میں آئی. تو کہا آپ نے فرمایا ایک جن مجھے رات میں پریشان کرنے لگا جب میں تہجد پڑھنے لگا. تو آپ علیہ السلام فرماتے میں نے یوں ہاتھ کیا تو اس کا گریبان میرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے اسے کھینچ کر دبایا تو اس کی زبان باہر لٹک گئی اور اس کا تھوک میرے ہاتھ پر گرنے لگا. میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ فرما رہے ہیں میں چاہتا اسے ستون سے باندھ دیتا، میں اسے مسجد کے اس ستون سے باندھ دیتا تو تم سب کے سب صبح اس کو مسجد میں دیکھ لیتے. تو صحابہ کی چاہت اللہ کے رسول باندھ دیتے، ہم کو بھی تو معلوم پڑتا کہ جن دکھائی کیسے دیتا. تو آپ نے آگے فرمایا لیکن اس کے باندھنے سے پہلے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا یہ کی تھی میرے جیسی حکومت بھی کسی کو نہ ملے، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، اس لیے میں نے سلیمان کی دعا سے حیا کر لیا اور اس جن کو چھوڑ دیا. پتہ یہ لگا کہ قیامت تک سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو مل نہیں سکتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلیمان نے وہ نعمت دی بادشاہت کے ساتھ صرف اور صرف صفت رب کے پکار پر، ربی اے میرے رب. لہذا جب رب کو اللہ کو رب کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے اللہ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. دین کے اعتبار سے بڑی نعمت وہ نبوت، دنیا کے اعتبار سے بڑی نعمت وہ بادشاہت، صفت رب سے پکارا گیا اللہ نے وعدہ کر دیا. اور میری رب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ بادشاہت ایسی ملنے والی نہیں ہے اور نبوت کی زندگی اب چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے زندیق ہے، بددین ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، بدبخت ہے، ملعون ہے. یہ بات الگ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصال ہونے پر بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. مجھے حیرت کا تو مقام اس وقت نہیں ملا جب ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے اللہ نے جب بھی اس کائنات میں نبی بھیجا تو مرد کو بھیجا، عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 3 عورتوں کو بھی نبوت کا تاج ملا ہے، حالانکہ رانگ بات ہے، غلط بات ہے. مگر 3 عورتیں کون ہیں؟ وہ بڑی عورتیں ہیں.
نمبر 1 پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، کیونکہ فرشتہ ڈائریکٹ ان کے پاس آیا تھا اور خوشخبری سنا کر گیا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نبی ہے، لیکن غلط، نبی نہیں ہے۔ دوسری خاتون ہے ام موسیٰ، ان کا نام تھا محیانہ، جس کا معنی ہوتا ہے پر نور چہرے والی خاتون۔ تو یہ ام موسیٰ ہے، اللہ نے ان پر وحی کیا تھا الہام کی شکل میں، تو بعض نے کہا یہ نبیہ تھی، وہ بھی بات غلط ہے۔ تیسری خاتون، تیسری عورت وہ ہے ام عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا وہ نبیہ تھی، وہ بھی بات غلط اور رانگ ہے۔ اگر نبوت ہوتی عورتوں میں تو ان 3 عورتوں کا مقدر جاگ گیا ہوتا، لیکن اللہ نے بھی ان کی حکمت کا تقاضا تھا کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ لیکن سجا بنت حارث ایک عورت ہے عرب جہان کی، اس نے حضور کے وصال پر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ یہ تھی، کچھ اس کے پاس پراپرٹی تھی، ساتھ میں شاعری تھی، ایک عربی زبان پر اس کو ملکہ تھا، لہٰذا وہ اپنے عربی اشعار کے ذریعے سے یوں کہا کرتی تھی، مجھ پر وحی اتری ہے، مجھ پر وحی اتری ہے، مجھ پر وحی اتری ہے۔ کیا دنیا اندھی ہے؟ پہلے دن سے ہی اندھ بھکت لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہے، اس کے باوجود لوگ اس کو نبی مان گئے، اس کے ساتھ میں ہو گئے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی عورت کو بھابھی بنانا پڑتا ہے، بھابھی بھابھی بول کر پیچھے لگ گیا، لہذا اس نے اپنے آپ کو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو کچھ بدبخت لوگ اس کے بھی ساتھ ہو گئے۔ بتائیے جی، پتہ یہ لگا شیطان جب وہ دجال کی شکل میں آئے گا، وہ دجال دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہوگا، لوگ اس کو بھی خدا مان لیں گے۔ بڑی مشکل میں ہے ہماری زندگی، حالات اور احوال ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں۔ ابھی مسئلے کے اندر ایک پرچی کے اندر ایک مسئلہ آیا ہوا ہے، اس سے آپ کو انداز لگے گا کیا ہم دجال کے سامنے ٹک بھی پائیں گے کہ نہیں ٹک پائیں گے، کیونکہ دجال کا بڑا کام کارنامہ یہ ہوگا، وہ کہے گا مجھے خدا مانو، مجھے رب مانو۔ مومن کہے گا میں نہیں مانتا، کافر بھی کہے گا میں نہیں مانتا۔ تو کہ کیسے مانو گے؟ کہ کس کے ذہن میں تھا خدا وہ ہوتا ہے جو مار کے زندہ کرتا ہے، تو ایک آدمی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا تلوار سے مار کر، خونا خون ہو گیا ہوگا آدمی۔ اس کے بعد کہے گا اگر یہ زندہ ہو جائے تو ہم تجھے رب مانے، وہ زندہ جوڑ دیے گا اور اس کو زندہ کر دے گا۔ تو جو کافر ہوگا وہ کہے گا واقعی میں خدا سجدہ کر دے گا، اور مومن کہے گا نہیں، میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پہلی خبر دے چکے ہیں کہ دجال یہ کام کرے گا، میں تجھے خدا مان لوں گا اگر تو 2 بار اس کو مار کر زندہ کر دے گا۔ اللہ کی شان، یہ پاور اس کو ایک ہی مرتبہ ملے گا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو دجال کے سامنے ٹکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سجا بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کر دی تو لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو سب سے پہلے پبلک یہ کہنے لگی کہ تم دونوں بیٹھ کر مسئلہ میٹر حل کرو کہ واقعی میں نبی کون ہے، اگر ہے تو بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ اللہ کی شان، ان دونوں کی میٹنگ ہوئی، 3 دن تک چلتے رہی۔ عورت سجا بنت حارث باہر نکلی مسیلمہ کذاب کے پاس سے، جب باہر نکلی تو اس کے ماننے والوں نے کہا کہ میڈم کیا ہوا، تو مجھے وہ سجا کہنے لگی اندر میں اصل میں بات اس پر ہوئی کہ ایک کام کرتے ہیں، جتنی دولت میرے پاس آ گئی آدھی تمہاری آدھی میری، وہ بھی کہنے لگا آدھی تمہاری آدھی میری، تو اب کیا کرتے ہیں، تو کہنے لگا اپن دونوں نکاح کر لیتے، لہذا دونوں جھوٹے نبیوں کا نکاح ہو گیا۔ تو جب باہر نکلی تو پوچھا کیا ہوا، تو سجا کہنے لگی کہ اصل میں وہ بڑے نبی ہے، میں نے بھی ان کو نبی مان لیا، میں چھوٹی نبی ہوں، وہ بڑے نبی ہے، لہذا تم لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دونوں کو نبی مانو۔ اور سنو، لوگوں نے کہا کہ آپ تو 3 دن تک ایک ساتھ ٹھہرے رہے، اس میں وہاں کیا ہوا، کہنے لگے ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو قوم میں سے کسی نے کہا پھر مہر کیا طے کیا ہے، کہ مہر کے لیے تو میں نے کوئی بات کی نہیں ہے، لہٰذا میں اللہ کے نبی سے بات کرتی ہوں، شاید کوئی اللہ وہی اتار دے۔ لہٰذا سجا نے دوبارہ جا کے میٹنگ لی اور میٹنگ لے کر کہا کہ اب میرا مہر کیا ہوگا، تو مسیلمہ کذاب نے کہا ایک کام کرتے ہیں، امت پر فجر اور عشاء معاف کرتے ہیں۔ تو یہ مہر کی رقم طے ہوئی کہ فجر اور عشاء معاف کر دیا گیا۔
اللہ کی شان، جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا ہے۔ یہ جو بارش کا پہلا پانی آتا ہے اور بہہ کر نکلتا ہے تو اوپر جھاگ ہوتا ہے، کچرا کاڑی ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے بادشاہ کے سر کے اوپر کسی نے تاج رکھا ہے، تو وہ کچرا کاڑی یہ کہتا ہے آج میں ہوں تو کوئی نہیں، میں ہوں تو کوئی نہیں، میں ہوں تو کوئی نہیں۔ اور جب بارش کے تھپڑے زیادہ آ کر کے پڑتے ہیں اور وہ کچرا پھر کہاں جا کر ڈوبتا ہے اور کہاں جا کر چپکتا ہے، لگتا ہے کانوں کان آنکھوں آنکھ، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، تو وقت ہی ہوتا ہے۔ آخر بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت حضرت اسامہ بن زید کی روانہ کر دی۔ وہ جماعت نکلی ہے، پھر ایک میدان سجا اور اس کے اندر حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، تو مسلمہ کذاب ملعون مارا گیا اور میرے رب کا احسان سجا بنت حارث کے لیے ہدایت کو اتارا گیا۔ وہ سچی مسلمان ہوئی، اس نے سچی توبہ کی، اور جتنے اس کے پیچھے ہو گئے تھے وہ بھی پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو قبول کر گئے اور پیارے نبی کی نبوت کو قبول کر گئے۔ تو عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو آج وہ دعویٰ ختم ہے۔ وہ دعویٰ کوئی کرے تو وہ بے ایمان ہے، کیونکہ کوئی اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سورہ احزاب آیت 40 کے اوپر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اب نبوت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ رہی بات بادشاہ کی تو وہ بات بھی اب بیکار ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تھوڑی موڑی دولت اللہ اٹھا کر دے دے، لیکن ایک کنڈیشن، ایک چیز ایسی ہے جو پوری امت کی ضرورت بنی ہوئی ہے، اور اس ضرورت کو بھی اللہ کی اس صفت کے ساتھ کوئی پکارے گا، رب والی صفت کے ساتھ، اللہ ضرورت وہ بھی پوری کر دیں گے۔ وہ ضرورت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ ضرورت ہے شادی کے بعد اولاد ہونے کی۔ 8 10 سال، کل ہی ایک نوجوان رات میں ملا، کہنے لگا 10 سال ہو گئے مولانا ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، بہت ڈسٹرب ہے، بہت پریشان ہے۔ لہٰذا قرآن ہماری کیا رہبری کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بیوی بڑھیا ہو چکی ہے، خود بوڑھے ہو چکے، اولاد نہیں ہے۔ سورہ صافات آیت 100 کے اوپر اللہ پاک نے ہم کو نسخہ دیا، ہم نے بھلا دیا، ہماری غلطی ہے۔ نسخہ کیا دیا؟ اللہ فرما رہے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے عقل کے خلاف ان کو اولاد دے دی۔ لہذا جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ کو رب والی صفت کے ساتھ پکارے، اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ ضرور اولاد دے گا۔ لیکن دعا کیا؟ رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمائیے۔ جی ہاں، اس کا سوال کرنا آج مارکیٹ میں بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی بڑی خاص ہے۔ وہ میرے استاد محترم کہنے لگے، ایک باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ دیکھیے ماں جو ہوتی ہے نا، ماں وہ بچے کے لیے سوچتی ہے کہ آج میرے بیٹے کو کیا کھلاؤں گی، لیکن باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا زندگی بھر کیسے کمائے، کیسے کھائے، وہ اس کے پلان بناتا ہے۔ اس لیے سائنس ہی کہتی ہے، سائنس کہہ رہی ہے عام طور سے ماں کے مقابلے میں باپ پہلے مرتا ہے۔ ماں بعد میں مرتی ہے، عام طور سے باپ پہلے مرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے عام طور سے ماں کے مقابلے میں باپ پہلے مرتا ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ باپ اپنی اولاد کی فکروں میں گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوٹنے تک اپنی بیوی بچوں کی فکروں میں رہتا ہے۔ اتنی فکروں کا بوجھ اس پر آ جاتا ہے، کبھی اٹیک اس کو کھا جاتا ہے، کبھی بڑھاپا اس کو کھا جاتا ہے، یہ فکروں میں رہتا ہے۔ باپ ہوتا ہے، کیا کچھ وہ بچوں کی خاطر کر گزرتا ہے۔ ارے جن کے مر جاتے ہیں، جن کے باپ گزر جاتے ہیں، ان کے معصوم بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ کسی شاعر نے کہا تھا، اور شاعر نے اپنے درد کو انسانیت کے سامنے رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ذمہ داریوں کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بازار، ذمہ داریوں کا بازار کب بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ شعر سننا اس کا، ذمہ داریوں کا بازار کب بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا، باپ بیمار کیا ہوا، بچہ بڑا ہو گیا۔ کہ معصوم بچے کو مزدوری کرنا پڑتی ہے، پھر بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ارے جن کے باپ مر جاتے ہیں ان سے پوچھو باپ کے درد کیا ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دوست 2-3 دن پہلے بتا رہا تھا
مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا اور خوشی بھی ہوئی، کیونکہ بچپن کی کہانی مجھے بھی یاد آ گئی کہ بچہ جب اسکول سے گھر لوٹتا ہے یا کھیل کود کر گھر لوٹتا ہے اور گھر کے دروازے میں باپ کی چپل دیکھتا ہے، اس چپل کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ابا گھر میں، ابو گھر میں، کیا کچھ محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جن کے والد مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان بچوں پر قیامت آ جاتی ہے۔ جی ہاں، باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کا بدل دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، باپ کا بدل دنیا میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں اوراق گردانی کر رہا تھا، کتابیں پڑھ رہا تھا کہ واقعی میں باپ کا بدل کیا ہوگا اگر باپ انتقال کر جائے، اس کی جگہ کون لے سکتا ہے، باپ کی جگہ کون ہوتا ہے۔ تو تاریخ تبریک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، جلد 2 روایت نمبر 78 پر مجھے ملا کہ ہاں باپ کا بدل یہ ہو سکتا ہے۔ پتہ کیا لکھا ہوگا؟ بشیر بن اقربہ ایک بچے ہے، صحابی ہے، ان کے ابا مدینے بشیر بن اقربہ کو لے کر آئے۔ امی کا انتقال ہو چکا تھا، ابا ہی پرورش کر رہے تھے، ابا ہی تربیت کر رہے تھے۔ زمانوں کی ہیل پھیر ہوئی اور احد کا مارے کا سامنے آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل تشکیل کی اور اسی کے اندر حضرت اقربہ بھی شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سوچا میرا بیٹا چھوٹا ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، کیا بتاؤں۔ بالآخر اقربہ گھر پہنچے، تھوڑے سے مغموم تھے، غمگین تھے کہ بیٹا چھوٹا رہے خدا کا جانے کا معاملہ کیا کروں۔ تو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے 8 سال کے قریب بچے رہے ہوگے، وہ ابا کے پاس میں آ کر کہنے لگے ابا کیا بات ہو گیا، غم آپ کے چہرے سے جھلک رہا۔ تو ابا کہنے لگے بیٹا اللہ کے راستے میں جانا ہے، حضور خود جا رہے ہیں، میری جانے کی چاہت ہے لیکن کیا کروں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو بشیر کہنے لگے ابا آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، کیوں نہیں جا رہے؟ کہا بیٹا تیری ماں بھی میں، تیرا باپ بھی میں چلا جاؤں گا تو تو ادھر کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ کہا ابا میں آپ کے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں رہ کر رات گزار لوں گا اور مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیل کر دن گزار لوں گا، اور آپ تو جلدی آ جائیں گے۔ کہا بیٹا اگر اللہ نے چاہا تو جلدی آ جائیں گے۔ تو بشیر کہنے لگے ٹھیک ہے ابا آپ تشریف لے جائے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ لہٰذا اقربہ حضور کے ساتھ احد کے لیے نکل گئے۔ خبریں لگی کہ احد سے لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، لہذا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے پہاڑیوں پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک قافلہ آیا، اس میں جس بچے کا باپ نظر آیا وہ بچہ نیچے اترا، اپنے باپ کے ساتھ اپنے مدینے کی طرف چل پڑا۔ دوسرا قافلہ آیا، پھر کوئی بچہ اترا، تیسرا قافلہ آیا، پھر کوئی بچہ اترا۔ غرض یہ کہ قافلے مکمل ہو گئے، ایک قافلہ حضور کا باقی رہ گیا اور پہاڑی پر ایک بچہ بشیر باقی رہ گیا۔ لہذا وہ قافلہ آخری، یہ بچہ آخری۔ ابا تو کسی قافلے میں نہیں آئے۔ بشیر نے سوچا ابا تو اس قافلے میں آنا ہی آنا ہے، لہذا بشیر بغیر باپ کو دیکھ کر کے نیچے اترے اور سیدھے قافلے میں پہنچے، بے چین بے قرار اپنے ابا کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابا نہیں مل رہے، بے چین بے قرار ابا نہیں مل رہے۔ اللہ کی قسم اس مجمع میں ہوں گے کچھ لوگ جن کے دل کے اندر ایک خلا باقی ہے، جہاں سے ایک آواز اٹھتی ہے لیکن وہی دب جاتی ہے، اس آواز کو کوئی سن نہیں پاتا ہے۔ پتہ ہے وہ آواز کون سی ہوتی ہے؟ پتہ ہے ہمارے پاس کمی کون سی ہے؟ جن کے پاس وہ کمی پر ہے وہ قدر کر لے، جن کے پاس وہ کمی آ چکی ہے وہ کیا آپ توبہ استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہوگی، بلکہ حقیقت قصہ کہانی ہے۔ ایک بیٹا گھر کے اندر باپ کے سامنے ضد کرنے لگا، امی میلہ لگا ہوا ہے، ابو کے ساتھ میلہ جانا ہے۔ تو ماں نے شوہر کو سمجھایا بہت صبح سے ضد کر رہا ہے اور آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، آپ اس کو میلے میں لے کر جائے۔ تو کہنے لگا اللہ کی بندی ابھی مزدوری ملی نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، میں کیسے لے کر جاؤں؟ وہاں جا کر ضد کرے گا، چیزیں مانگے گا تو میں کیسے دوں گا؟ تو ماں نے بچے کو سمجھایا بیٹا دیکھو ابھی ابو کے پاس پیسے نہیں ہے، میلہ جانا ہے صرف دیکھ کر آنا ہے۔ تو کہا کرو گے ایسا؟ کہاں کروں گا ایسا، پکا وعدہ لیا جی کروں گا ایسا۔ چھوٹا سا بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر میلے میں چلا۔ میلے میں جب انٹری کیے تو بہتی ہوئی قسم کے آئس کریم بک رہی تھی، تو بیٹا ابو سے کہنے لگا ابو آئس کریم کھانی ہے۔ بیٹے کے باپ کے پاس پیسہ نہیں، وہ پہلے کہہ کر آیا۔ تو کہا اب کیا جھوٹ تو کہہ نہیں سکتا، لیکن یوں سمجھا ہاں ٹھیک ہے بیٹا، واپس نکلتے وقت میں آئس کریم کھائیں گے۔ آگے بڑھ گئے، چلتے رہے، جھولے گھوم رہے تھے، اس کے لائٹ چمک رہے تھے، بچے کو بڑا بھلا لگ رہا تھا، رک گیا ابو اس میں بیٹھیں گے۔ تو باپ نے پھر کہا بیٹا ہاں واپس ہوتے وقت میں بیٹھیں گے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھ گئے تو دنیا بھر کی نعمتیں نظر آ رہی، تو جی چاہا کہ ایک کھلونا بھی خرید لے، بہترین قسم کا سامنے کھلونا نظر آیا
تو بچہ کہنے لگا ابو وہ کھلونا چاہیے. باپ کہنے لگا بیٹا پہلے میلہ گھومتے ہیں پھر واپسی میں کھلونا لیتے ہیں. اب وہ منہ کا پھول گیا اور ناک اس کی چوڑی ہو گئی اور ضد پر بیٹھ گیا کھلونا چاہیے کھلونا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار بچوں کو کھانے کو نہ ملے چلے گا, لیکن کھلونا مانگے اور نہ ملے تو پھر نہیں چلے گا کہ کھلونا چاہیے. ضد پیچھے لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو باپ نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے. کہا اس کی ضد کی وجہ سے میرے دل کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے, بار پڑ رہا ہے, دنیا خریدی کر رہی ہے اور میں بچے کے لیے خریدی نہیں کر پا رہا ہوں. بالآخر دونوں کسی طریقے سے لوٹنے لگے. اللہ کی شان, مجمع کی بھیڑ بڑھ گئی اور بچے کی انگلی باپ کی انگلی بچے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. باپ پریشان, بچہ کا ہے اور بچہ ادھر پریشان باپ کا ہے. جب انگلی چھوڑ گئی تو وہی تباہی مچ گئی. لہذا باپ الگ پریشان ہے, بچہ الگ پریشان ہے. وہ بچہ کسی کے ہاتھ لگ گیا. اب بچہ جب ہاتھ لگا رو رہا ہے, چیخ پکار کر رہا ہے, پریشانیاں کا عالم اس پر برپا ہے. اب کیا کرے؟ تو دیکھیے جی رو رہا ہے, روتے روتے کہہ رہے مجھے ابو چاہیے, مجھے ابو چاہیے. تو کسی نے فوراً آئس کریم لا کر دی, بیٹا یہ آئس کریم کھا لو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آئس کریم مانگ رہا تھا, باپ سے ضد کر رہا تھا مجھے آئس کریم چاہیے. کسی نے آئس کریم اس لیے کہ خاموش ہو جائے روتے روتے آئس کریم دیا, تو آئس کریم پر ہاتھ مارا, مجھے آئس کریم نہیں مجھے ابو چاہیے. تھوڑا کسی نے کہا بیٹا یہ جھولے میں بیٹھ جاتے ہیں چل کر, تو اس پر منہ پر تماچا مارا کہ نہیں مجھے جھولا نہیں چاہیے مجھے ابو چاہیے. کسی نے کھلونا سامنے لا کر پیش کر دیا, بیٹا کھلونے لے لے, تو کھلونے کو ہاتھ مار کر کہتے نہیں مجھے کھلونے نہیں چاہیے مجھے ابو چاہیے. پتہ یہ لگا کہ دل کے اندر ایک خلا ہے, جن کے باپ ان سے جدا ہے یا انتقال کر گئے ہیں, وہ خلا یہ پکارتی ہے مجھے ابو چاہیے, مجھے ابا چاہیے. دنیا بھر کی روٹیاں موجود ہے, دنیا بھر کے کاروبار موجود ہے, دنیا بھر کی دولت موجود ہے, لیکن دل کی آواز ایک ہی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے میرا باپ چاہیے. جس کو دیکھ کر مجھے ہمت آتی تھی, جس کو دیکھ کر میں جیا کرتا تھا, جس کو دیکھ کر میں مجھ سکون پا لیا کرتا, مجھے وہ باپ چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایک بزرگ مجھے ملے, کہنے لگے مولانا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے گھر کے اندر میرے ابا دن بھر کی مزدوری کر کے ادھولی بھر جواری لے کر آتے تھے, 5 روٹیاں اس کی بن کر تیار ہوتی تھی, 2 ہم بھائی کھاتے تھے, ایک بہن کھاتی تھی, ایک ماں کھاتی تھی, اور بڑا بھائی کہتا تھا اماں اور تھوڑی سی روٹی ہوئی تو دے دے. تو ماں اس ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کر ہم 3 بھائیوں کو, ہم 2 بھائیوں کو, ایک بہن کو دے دیا کرتی تھی, اور خود اگلے ٹکڑے سے محروم رہتی تھی. اور ایک بندہ جھوٹ کہہ کر اٹھ جایا کرتا تھا مجھے بھوک نہیں ہے تم لوگ کھا لو. کہ مولانا جانتے وہ جھوٹ کہنے والا کون ہوتا تھا؟ جس کو سب سے زیادہ بہت بھوک ہوتی تھی وہ کہتا تھا کہ تم کھا لو مجھے بھوک نہیں. کہ میرا وہی باپ ہوتا تھا جو اگلے دن پھر صبح کام پر جاتا تھا, بھوکا کام پر سے آ رہا ہے اور بھوکا کام پر جا رہا ہے. یہ کہہ کر وہ کہنے لگے لیکن مولانا اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم ہے, ہم نے خوب محنتیں کی اور آج جا کے اتنی پراپرٹی جمع ہو گئی, مال و دولت ہے, پلاٹ ہے, گھر ہے, سب ہے. یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگ گئے. میں نے کہا چچا معاف کرنا اب تو سب ہے, اب روتے کیوں ہے؟ کہنے لگے مولانا سب ہے اور یہ سوچتا تھا یہ کما کر باپ کو بٹھا کر کھلاؤں گا, لیکن مشکل ہے مشکل وہ باپ ہی نہیں ہے, وہی انتقال کر گیا. اس لیے جن کے ہے وہ قدر کر لے, جن کے گزر گئے وہ قبروں پر جا کر حاضر دے کر ان کی مغفرت کروا لے. تو باپ ہوتا ہے, آدمی اس کو تلاش کرتا ہے. تو بشیر اس قافلے میں آ کر تلاش کر رہے ابا کا ہے, ابا کا ہے, ابا کا ہے, لیکن ابا نہیں ملے, ابا نظر نہیں پڑ رہا. حضور نے پوچھا بچہ کون ہے اتنا بے چین بے قرار؟ تو صحابہ نے کہا یا نبی اللہ اقربہ کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا اقربہ جس کی شہادت ہوئی ہے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے تدفین کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہی اقربہ. حضور نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا, خود نیچے اتر کر آئے, آگے آ کر کھڑے ہو گئے. بشیر حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول سارے بچے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مدینے چلے گئے, میرا باپ نظر نہیں پڑتا. حضور نے چہرہ موڑ لیا, جواب کیا دے؟ تو بشیر سامنے سے آ گئے, پھر حضور نے چہرہ موڑ لیا, بشیر پھر ادھر سے آ گئے. کہا یا نبی اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور کچھ کہتے حضور نے ایسے گود میں اٹھایا, اپنے سینے پر چڑھا کر ایک جملہ کہا اما ترضا ان اکونا انا ابوک و عائشہ امک. اے بشیر کیا اس پر راضی ہوتا ہے کہ تیرا باپ اللہ کے پاس چلا جائے اور دنیا میں تیرا باپ محمد عربی بن جائے اور تیری امی عائشہ بن جائے رضی اللہ تعالی عنہا؟ اس پر بشیر راضی ہو گئے. لیکن آج جن کے ابا چلے گئے کیا ان کو حضور کا باپ ہونا اور پیاری امی عائشہ کا ماں ہونا نصیب نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں جن کا باپ مر جاتا ہے کچھ درجے میں حضور ان کا باپ ہو سکتا ہے یا عائشہ ان کی ماں ہو سکتی ہے, اس سے کچھ دل کو ٹھنڈک مل سکتی ہے, ورنہ باپ کا مقام اور باپ کا درجہ دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ چچا کو باپ کے مقام پر لے جا کر بٹھایا گیا ہے, لیکن باپ
باپ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ اولاد چاہیے تو مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اس ذکر کا ورد اگر کرتے رہیں گے اللہ صالح اولاد عطا کریں گے۔ تو اولاد کون سی مانگنی ہے؟ صالح اولاد مانگنی ہے۔ وہ قصہ مکمل کر دوں جو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، رہ جائے گا تو رہ جائے گا۔ تو صالح اولاد اگر صالح نہیں ملی، وہ دیکھو باپ نے کیا کیا، بچپن میں بیٹے کو پڑھانے کی نیت کیا، محنت کرتے 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 باپ بیٹے کو پیسہ بھیجتا رہا، وہ پڑھ کر کے بڑا صاحب بن گیا، لیکن بدبخت کبھی بوڑھے باپ کو ملنے تک نہیں آیا۔ یہ بوڑھا ہو گیا، وہ جوان ہو گیا، اس کو باپ کی ضرورت نہیں رہی، لیکن باپ کا سب سے زیادہ اسی کی ضرورت رہی، ملنے کو نہیں آیا۔ اللہ کی شان، ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی بیٹے کے ماں کا انتقال ہو گیا، بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اب تو یاد آئی کہ ماں کی میت پر بھی بیٹا نہیں آیا، بہت دکھ ہوا۔ لہذا یہ بیٹے کو ملنے کے لیے چلا، کسی کمپنی کا بڑا مینیجر بن گیا تھا، تو پتہ پوچھتے پوچھتے معلوم پڑا اس کمپنی میں ہے 5 بجے چھٹی ہوگی، 5:30 کے قریب وہ نوجوان اس گیٹ پر آئے گا۔ تو گیٹ کیپر سے بات چیت کر کے وہیں پر بوڑھا باپ گھٹنوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گیا، سڑی ہوئی تھیلی ہاتھ میں، میلی کچیلی، سر پہ ایک دوپٹہ باندھا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے، آنکھوں میں محبت بھرے آنسو ہے کہ زمانے بیت گئے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، آج دیکھوں گا تو سینے سے لپک جاؤں گا۔ معصوم بچہ جب میں گھر پر لوٹا، ابا ابا کہہ کر میرے پاس دوڑ کر آتا، کبھی انگلی پکڑتا، کبھی سینے پر چڑھتا، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکالتا، ایک حق جاتا تھا میرے ابا ہے، میرے ابا ہے، چھوٹے بھائی کو بھی پیچھے دھکلتا، ہٹ ادھر میرے ابا ہے۔ آج بڑی محبت ذہن میں پورا خاکہ بٹھا کر باپ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، یہ چند دوستوں کے ساتھ، چند آفیسرز کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلنے لگا، تو گیٹ کیپر نے کہا وہ اے بوڑھے آدمی جس کا تو انتظار کر رہا تھا وہ بیچ میں آ رہا ہے۔ باپ نے نظر اٹھا کر اپنے جوان بیٹے کو کئی سال کے بعد دیکھا تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ جب وہ چند لوگ قریب آ گئے تو اس باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے گھر کے نام سے بڑے پیار سے پکارا، بیٹا منا۔ منا کیا سننا تھا، اس کی نظر اس باپ پر پڑی جو بچپن کے اندر ایک آواز کے اوپر دل تک دستک دیا کرتی تھی، باپ کی طرف نظر پڑی، وہ منا منا کہہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ارے یہ بھکاری کون آ گیا گیٹ کیپر، وہ جو دوست تھے، ارے بھکاری کون گیٹ کیپر آ گیا، منا کس کو کہہ رہا ہے، وہ تو بیٹے کو پکار رہا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ اور بدسلوکی کرتے، بدبختی کا مظاہرہ کرتے، تو اس نے کہا ارے کچھ مت کہو، کچھ مت کہو، کہ کون ہے یہ فقیر آدمی، یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ تو یہ تھوڑا قریب جانے لگا، سب قریب گئے، یہ میرے استاذ نے مجھے قصہ سنایا، اور سنا کر خود رونے لگ گئے، کہنے لگے وہ جب قریب آئے تو ارے کون ہے گیٹ کیپر سے کہا اس کو ہکالتے کیوں نہیں، یہاں سے نکالتے کیوں نہیں اس کو؟ تو کسی نے کہا ارے کوئی بھیک وھیک دے دو۔ تو یہ جو منا تھا جوان بیٹا، اس نے کہا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں، مجھے پکار ہے۔ کہا کون ہے کون ہے کون ہے یہ؟ تو کہا کوئی نہیں، میرے گھر کا نوکر ہے۔ اتنا سننا تھا، باپ کے کلیجے پر اسی وقت میں آرے چل گئے، بجلیاں گر گئی اس کے اوپر۔ ایک جملہ کہا اور الٹے پر واپس ہو گئے۔ جملہ یہ کہا کہ ہاں صاحب میں آپ کے گھر کا نوکر ہوں، صرف اتنا کہنے آیا تھا کہ جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے تھے اس ماں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا۔ تو بیٹے بدبخت نکلتے ہیں اگر ان کی تربیت کا ہم نظام نہیں چلاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے رب حب لی من الصالحین۔ جو اس معاملے میں، اس میٹر میں بچوں کے دھکے کھا رہے ہیں، ان پر کیا کچھ مصائب گزر رہے ہیں ان باپوں کو ہی پتہ ہے۔ اس لیے بھائی دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کو رب والی صفت سے پکارنا چاہیے، رب حب لی من الصالحین کے نغمے گنگناتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پوری آیت کی تفسیر کل کر لیں گے۔ بہت سے ساتھی نائٹ پینٹ ہے شاید، غسل کے بعد طے کر کے پھر گندے کپڑے بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور اس بیگ کو پھر مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے نوجوان غسل کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، وہ فارغ ہونے کے بعد میں کسی وجہ سے وہ کپڑے دھو نہیں پاتے ہیں، تو اس کو اس ناپاک اور گندے کپڑے کو لپیٹ کر بیگ میں رکھتے ہیں اور پھر بیگ مسجد میں رکھتے ہیں۔ بالکل کرنا غلط بات ہے، 100% غلط ہے۔
اس کو دھو لینا چاہیے۔ تراویح کی نماز کے دوران اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے لیکن پیچھے والے نیت باندھ چکے ہو تو کیا نماز کی نیت باندھنے کے بعد بھی صف مکمل کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے، بالکل جسٹ سامنے کوئی بندہ خدا نکل کر چلا گیا، یا اچانک آپ کی نیت باندھنے کے بعد لوگ ایک سائیڈ میں ہوتے چلے گئے، آپ کے سامنے جگہ خالی رہ گئی اور آپ کی نیت بندھی ہوئی ہے اور جگہ سامنے خالی ہو گئی، تو آپ کو شریعت اس بات کا مکلف کرتی ہے آپ آہستہ آہستہ چل کر اس صف کو پورا کر دو، ہاتھ بندھے رہے اور آپ چل کر جا کر اس صف کو پورا کر دو، آپ کو اجازت ہے، گنجائش ہے۔ آپ نے بتایا کہ جان کے بدلے جان، اس حساب سے، جی ہاں میں نے بتایا تھا جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ جان کے بدلے جان، اس حساب سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے دوست یا گھر والے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں کیا؟ موڑ میں دکھ رہا گڑی ہے لاتا کہ بھائی آفت، ارے شرعی حکومت، خلافت کا نظام، قاضی کا انتظام، یہ سارا اگر منظم کام ہو تو اس کے بعد بھی آپ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، پہلے دعویٰ کرنا پڑے گا، گواہ پیش کرنا پڑے گا، پھر وقت کا قاضی فیصلہ کرے گا کہ ہاں جان کا بدلہ جان، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، ایسا پورا جب منظم کام ہوگا تب جا کر کے یہ کام ہوگا۔ ہاں آج کل اس کو ہماری حکومت کام ادا کر رہی ہے، لہذا اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہ لے بھائی، الٹے سیدھے کام نہ کرے، پوچھ لیا کریں۔ اللہ نے چاہا تو تیسرے دن ہم آیت قصاص ہی پڑھ لیں گے۔ قرآن کی ایک تفسیر کا ہمارا عنوان ہے آیت قصاص، کہ قصاص کیوں ہے اور کیا ہے۔ نماز کے مسائل اور صحیح ترتیب کے لیے معتبر کتاب کا نام بتا دیجیے۔ اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، یہ ہے بھائی پوچھنے کی چیز۔ تو نماز کے مسائل اور صحیح ترتیب کے لیے سب سے بیسٹ اور بہترین کتاب جس کا میں نے خود مطالعہ کیا، اور بھی ہوں گی لیکن جس کا میں نے مطالعہ کیا وہ ہے مسائل رفعت، مولانا محمد رفعت قاسمی کی کتاب ہے مسائل رفعت، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بہترین رہنمائی مل جائے گی۔ گاڑی فائننس پر لینا کیا جائز ہے؟ مشکل ہے بھائی، ایک بات یاد رکھ لیجیے، سوالات پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جس لین دین کے اندر بیاج دینا پڑ رہا ہو یا لینا پڑ رہا ہو وہ سرے سے حرام ہے، ناجائز، بات ختم ہو۔ اب آپ خود فیصلہ کرو کہ فائننس جب کر رہے ہیں گاڑی تو اس میں بیاج لینا دینا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا، ناجائز ہوتا۔ یہ بات الگ ہے کہ نہیں ٹو ویلر ہونا تو ظاہر سی بات ہے، آپ 20,000 بھر کر کے 1.5 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں، آسان ترتیب یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ لے لو، آسان ترتیب ہے۔ قرض لے کر کے، قرض ہی لینا ہے تو قرض لے کر کے پوری کیش اٹھا لو۔ اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ اپنی آخرت برباد مت کرو، نئی گاڑی ہی ہونا، یہ فضول خواہشات والی ضد ہے، اس پر باپ کی بھی اللہ پاک جھوڑ پہ دے گا اور بیٹے کی بھی جھوڑ پہ دے گا، صاف ستھری بات ہے، کیونکہ خواہشات کی دنیا ہے، اس لیے اس سے بچنا۔ ہاں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں، پوائنٹ یہ ہے اگر واقعی میں کسی کو فائننس پر ہی گاڑی مل رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے اپنے کسی قریبی مفتی صاحب سے یا مولوی صاحب سے بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے، اس کے اندر ایک شکل نکل کر آتی ہے، اس شکل کا وہ انتظام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کسی عالم یا مفتی صاحب سے آپ کو انفرادی طور پر پوچھنا پڑے گا۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کا گلاس میں بچا ہوا دودھ پی لے تو کیا دونوں بہن بھائی ہو جاتے ہیں؟ آدھے ہو جاتے اس میں اگر ایسا ہو گیا تو۔ ارے بھائی وہ رضاعت کا مسئلہ ہے، رضاعت کہتے ہیں کہ 2 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کوئی بچہ کسی بھی خاتون کا اگر دودھ پی لے
تو اس پر رضاعت کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ رضائی ماں بن جاتی ہے اور اس ماں کا شوہر اس بچے کا باپ بن جاتا ہے، وہ رضائی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ آدمی اپنی ہی بیوی کا دودھ پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں آتی ہے، لیکن ایسا کرنا شریعت کی نگاہ میں غلط ہے اور بہت زیادہ غلط ہے۔ یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ لوگ کہہ رہے کہ عورتوں کے مسائل نہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پتہ ہے آپ کو کتنا بھیانک مسئلہ ہے؟ آج مجھے کسی نے ظہر میں پوچھا اور ایک نے فون کر کے پوچھا، کتنے عجیب و غریب مسائل ہیں۔ رمضان کے اندر میں نے اس پر لکھ کر بھی رکھ لیا تھا، یہ دیکھو صبح ہی لکھا میں، تم نے تو بعد میں پوچھے، میں نے صبح ہی لکھا۔ پہلے دودھ کا مسئلہ حل کر لیتے۔ تو اگر بیوی نے دودھ ایسے پی اور اس کو رکھی، ارے اس کو پینا چاہیے بھائی، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن میں سے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی پی لیتی، پیارے نبی پیالہ اٹھاتے یہ پوچھتے، اے عائشہ آپ نے اپنے لبوں کو کہاں لگایا؟ کہ یہاں لگایا۔ حضور پیالے کو ایسے موڑ دیتے اور جہاں اماں عائشہ کے لب لگتے وہیں پر حضور پاک اپنے مبارک لبوں کو لگا کر وہ پانی پی لیتے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی ہڈی کھاتی اور توڑ کر اس کو دستر پر رکھتی، حضور اس ہڈی کو اٹھا کر اسی جگہ سے نوش فرما لیتے۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا آپ نے امت کو انداز سکھایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، بیوی نے پانی کا ایک گھٹ بھی پی لیا، گلاس رکھا ہوا ہے دسترخوان پر، آدمی پوچھتا تو نے منہ لگائی تھی کہ اس کو؟ کہتی ہاں جی، کر دی جھوٹا، جوتا دوسرا لے کر۔ تو بیوی کے منہ کا بچا ہوا پانی بھی پینے کو تیار نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شریعت میں جھوٹا کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں سب سچی چیزیں ہیں، سب سچے ہی سچا ہے۔ اس کو ہم بچا ہوا کہہ سکتے ہیں، جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کھانا پینا ایسے کرنا چاہیے۔ کبھی بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ دے دے، کبھی شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ دے دے، اس سے بھی محبتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار آپس میں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، 2 3 دن تک جھگڑا چلتا رہتا ہے، آسان شکل ہے، کبھی کبھار لے منہ کھول، مگر پیار سے کھولنا کب سے ہو رہا ہے منہ، تو اس طرح سے بھی نا پیار محبت سے تو یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس کو ریکارڈنگ میں سے کاٹنا مت، اس کو رکھنا۔ روزے کی حالت میں دن کے 11:30 بجے کولر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، میاں بیوی دونوں پاس میں سوئے ہوئے ہیں، پورا کمرہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ دونوں گرم ہو گئے۔ جی ہاں، اب اگر جمع کرنا، صحبت کرنا، حلال جانا اور صحبت کر لیا اور دونوں نے حلال جانا اور دونوں صحبت کر لی، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جمع کرنے کو حلال نہیں جانا، یہ معلوم ہے کہ گناہ ہے، اس کے بعد بھی جمع کر لیا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم۔ قضا یہ جو روزہ ٹوٹ گیا اس کو عید ہوتے ہی رکھنا پڑے گا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے 60 روزے، اور روزوں کے اندر بھی قید ہے۔ آج ایک روزہ رکھا، پرسوں رکھا، نرسوں رکھا، رکھتے 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 59واں دن آیا، 58 روزے پورے ہو گئے، 59 بہت ہو گیا، کل کا نہیں رکھتا، 59واں روزہ چھوڑا، اگلے دن سے نئے سرے سے پورے 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ یہ ہے کفارہ۔ مولانا فون میرے پاس ہے، مولانا وہ نئی شادی ہوئی تھی اور رمضان ہی قریب آ گیا تھا، اور نئی شادی میں دن میں یہ کام ہم سے ہو گیا اور ہم کو معلوم نہیں تھا یہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کرنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب کیا؟ تو جس بستی کے اندر مسلمان رہے ہو اور وہاں پر اس نوجوان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس میں شریعت کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اس کی غلطی ہے۔ معلوم نہیں تھا تب بھی ایک روزے کی قضا، 60 روزوں کا کفارہ، یہ کرنا پڑے گا۔ اگر بولا میں نہیں کرتا، ایسا بھی رہتا کیا؟ کافر ہو جائے گا، کرنا ہی پڑے گا، ورنہ گناہگار ہو کر مرنا پڑے گا۔ یہ تو بڑی مشکل آ گئی۔ تو آسان ترتیب، شریعت بہت بھاری نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ مست نومبر، دسمبر، جنوری آنے دو، بول دینا اس کو، نومبر، دسمبر، جنوری آنے دو، اور ان مہینے میں دن چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے اتنی کمائی کر لے
کہ نومبر دسمبر جنوری میں کوئی کام نہیں کرے گا, 2 مہینے تک صرف روزے رکھے گا اور اپنی کیے کی سزا بھگتے گا. تو 2 مہینے کیا کرے, صبح دن چھوٹا ہوتا ہے, بہترین سحری کرے, روزہ رکھے, اور اس طریقے سے 60 روزے رکھ لے. اگر بیوی کہہ رہی تھی نہیں نا جی نہیں نا جی نہیں نا جی, تو اب بیوی پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ نہیں, کیونکہ وہ راضی نہیں تھی, وہ راضی نہیں تھی, تو اس پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ نہیں ہے. حالانکہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے, لیکن عورت نے اگر انکار کر رہی تھی نہیں نا جی نہیں نا جی, تو اس پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ نہیں ہے. لیکن دونوں راضی تھے تو دونوں پر قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے, یعنی 61 روزے رکھنا پڑے گا. تو آسان ترتیب یہ ہے تھوڑی سی, کہ بہتر تو یہ عید ہوتے یہ کام کر لے, لیکن میں گنجائش بتا رہا ہوں کہ توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. دسمبر جنوری سردی کے دن ہوتے ہیں, دن چھوٹا ہوتا ہے, اس کے اندر اس کی ترتیب قائم کر لے. لیکن آگے کی اور پھر ایک بات سمجھ لیجیے, کیونکہ میری تو عادت ہے میں بال کی کھال نکال دیتا ہوں. یہ قصہ یہ کہانی 70 سال کے بڑے میاں کے ساتھ پیش آ گئی. بڑے میاں سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے, باپ رے باپ 30 تو پورے نہیں ہو رہے, کہتے 60 رکھنا پڑے گا. تو بہت اگر معذور ہے, مشکل میں جان آ گئی ہے, تو ان کے لیے یہ آسانی ہے. اور جوان نے یہ کام کر لیا, لیکن رمضان کے بعد بیمار ہو گیا, کمزور پڑ گیا, اب روزے رکھے گا تو زیادہ بیمار ہو جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.